مساجد میں جمع کر کے علم کے تعلیم کے نظام میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ اسے تعلیم مخل سمجھتے ہیں، ہم اس کو امت کی ضرورت سمجھتے ہیں. آپ اس کو اپنی تعلیم مخل سمجھتے ہیں، ہم اس کو امت کی ضرورت سمجھتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا علماء کی حلقے میں کہ شرابت انسانیت کے کاموں میں سید علی فرماتے ہیں ایک کام یہ ہے کہ علماء مسجدوں کو وقت دیں اور ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت اتنے افراد کی ہو جو وہاں کے اس محلے کے تمام مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. یہ حضرت علی کا قول میں عرض کر رہا ہوں. اس طرح ہمیں اپنی مسجدوں کو مسائل کے فضائل کے حلقوں سے آباد کرنا ہے. اگلی چیز ہے ذکر. صبح شام اللہ کا دھیان جمع کر اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ علم تو صرف طریقہ بتائے گا. ایک آدمی راستہ جانتا ہے، ایک آدمی راستہ جانتا ہے مگر اندھیرا اتنا ہے کہ اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. راستے کا جاننا منزل پہنچنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے تو روشنی نہ ہو. آسان بات ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کو معلوم ہے میرا گھر ہے، میرا گھر کا دروازہ یہ اس طرف ہے، بیت الخلاء اس طرف ہے، کچن اس طرف ہے، لیکن اندھیرا ہو جائے آپ کھڑے رہ جائیں گے. آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو نہیں معلوم دروازہ کدھر ہے، دیوار کدھر ہے. اندھیرے میں آپ کو گھر کا جغرافیہ معلوم نہیں ہے کس طرف ہے. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں جو لوگ ذکر نہیں کرتے صرف علم رکھتے ہیں، ہمارے ایسا فرماتے تھے ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے. اللہ کا نور جو آئے گا جس سے آپ کو طریقہ نظر آئے، راستہ نظر آئے، اس کا تعلق ذکر سے ہے. اس لیے صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں، ذکر باوضو کریں، تنہائی میں کریں. ایک دفعہ تیسرے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک دفعہ شرک کی استغفار کی، تین تسبیح صبح شام سے لگا کر اللہ کی طرف توجہ کر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. یہ اللہ کی ذات کا ہوا کلام ہے. اجی میں تو پڑھا ہوا نہیں. اچھی پاگل پن کی باتیں کرتے لوگ. ہندی پڑھ لی، ہاں جی ہندی پڑھی ہوا ہوں. اجی میں تو پروفیسر ہوں، میں تو انگریزی بہت پڑھی ہے. اسے غیروں کی زبان میں عزت اور اللہ کی ذات سے ہوئے کلام میں ذلت محسوس ہوتی ہے. اگر اس کی عزت اللہ کے کلام میں نظر آتی اسے تو یہ سب سے پہلے قرآن سیکھتا. جب ان بچوں کی زبانیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں نا انگریزی پڑھ کے، پھر ان کو قرآن پڑھواتے ہیں. آپ کو 30 سال کا جوان ملے گا، انگریزی خوب پڑھ لی، خوب جہالت پڑھی، خوب غیر مسلموں کی زبانیں سیکھی، مگر اسے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام قرآن کی ایک آیت کی خبر نہیں ہے. بتائیے تو صحیح آپ کو کتنی افسوس کی بات ہے. اس لیے میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرو، اپنے بچوں کو پہلے قرآن سکھلاؤ. انگریزی یا ان کو کچھ سیکھنا ہے بعد میں سیکھیں، پہلے قرآن سیکھیں. اب تم میوات والے طے کر لو اللہ کے واسطے، جب تک بچوں کو حافظ نہ بنا لو کسی اسکول میں داخل نہ کرنا. میں تم سے عہد لیتا ہوں. ہاں جی صبح کو یہ پڑھ لے گا، شام کو یہ پڑھ لے گا، سب پاگل پن کی باتیں، سب پاگل پن کی باتیں ہیں. صبح کو یہ پڑھ لے گا، شام کو یوں پڑھ لے گا. جی ہاں یہ سب پاگل پن کی باتیں. میں کہتا ہوں میوات کے بچوں کو غیر حافظ بنانے اور ان کو قرآن چھڑوانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں پہلے اسکول پڑھا لو. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسکول نہیں پڑھا تو یہ جیے گا کس طرح؟ آپ پر مجھے تعجب اور افسوس ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ کر تو پڑھنے کا یقین نہیں ہے، ان جاہلوں کا فن پڑھ کر آپ کو پڑھنے کا یقین ہے. پورا میوات یہ طے کر لے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے جب تک حافظ قرآن نہ بنا لے. میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں کتنے ڈگریوں والے بھوکے مر رہے ہیں، کتنے ڈگریوں والے ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں، کہیں ملازمت نہیں مل رہی ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ پلیں گے نہیں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کو ایسے کروڑپتی لوگ ملیں گے اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، انگوٹھا لگاتے ہیں وہ کاغذ پر، کہتے ہیں میرے جاہل آدمی، مجھے نام لکھنا نہیں آتا، نہ ہندی نہ انگریزی نہ اردو نہ عربی، کچھ نہیں آتی. بتائیے آپ کروڑپتی لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. ملکوں میں تجارت پھیلی ہوئی ہے، ابھی تک انگوٹھا لگاتا ہے کہ جی مجھے تو کچھ پڑھا ہوا ہوں نہیں، مال اتنا اللہ نے دے رکھا ہے، فیکٹری کی فیکٹری ہیں جی. آپ دیکھیں جا کے یہ آپ کو کس شیطان نے پٹی پڑھائی ہے
کہ اگر بچے انگریزی نہیں پڑھیں گے تو کل کو کیا کمائیں گے؟ یہ فضول کی باتیں ہیں سب۔ ہمارے کچھ ایسے بیوقوف قسم کے لوگ مسلمان بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی حالات کا تقاضا ہے جی، آپ سمجھتے نہیں ہیں کیا؟ یہ سارے ایجنٹ ہیں یہودیوں کے، جو بچوں کو اسکولوں میں جھونک کر اور ان کی زبانیں ٹیڑھی کرا کر اور ان سے اللہ کے غیر کا نعرہ لگوا کر اور ان سے ان کا مزاج بت پنے کا بنا کر پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ضروری تھا کرنا۔ ہمیں آپ سے بے تکلف بول رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو مرتد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں قرآنی مکتب میں ڈال دیں، ورنہ آپ ان کے مرتد ہونے کا انتظار کریں۔ میں تو آپ سے بے تکلف بول رہا ہوں، آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں۔ آپ کے زمانہ ادھر جا رہا، آپ ادھر جا رہے ہیں۔ آپ زمانے کے ساتھ چلیں گے؟ آپ زمانے کے ساتھ چلیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہیں، سب بکواس ہے، شیطانی جال ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں مصلحت کا تقاضا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں جی۔ ہم خوب سمجھتے ہیں، آپ جاہل ہیں، ہم خوب سمجھتے ہیں۔ آپ نے کبھی بڑوں کی باتیں پڑھی نہیں ہیں، آپ تو زمانے کو دیکھ کے چل رہے ہیں نا جی۔ جو لنگڑا آپ کو ملتا ہے آپ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہی نہیں بڑوں کو، آپ کو خبر ہی نہیں بڑوں کا مزاج کیا تھا۔ اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو جہاد کیا گیا ہے، آپ کو اس کی ہوا بھی نہیں ہے۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ جی آپ تو رواج میں بہہ رہے ہیں۔ آپ پر تو غیروں کی حکومت کا تسلط آپ کے دماغ پر مسلط ہے۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں سب سے، اپنے بچوں کو پہلے قرآن سکھلاؤ، سیکھے بعد میں سیکھے، مجھ سے کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ دنیا کا جہل بھی پڑھ لیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کو پہلے قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ میرے گھر میں جی ایک حافظ ہے، کافی ہے، عجیب بات ہے، سارے جاہل ایک حافظ۔ وہ آپ کا ایک بیٹا، وہ ایک، آپ کے 5 بیٹے ہیں نا، تو یہ 5 بیٹے 5 گھر ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں جی میرے گھر میں ایک حافظ قرآن کافی ہے، یہ 5 بیٹے 5 گھر ہیں، یہ 5 بیٹیاں 5 گھر ہیں۔ یہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ آپ کے 5 بیٹے ہیں، ان کی 5 کی شادی ہوگی، 5 گھر آباد ہوں گے۔ بتائیے ہر گھر میں ایک حافظ ہوا صرف، اور آپ کو پتہ نہیں کسی دھوکہ دیا ہے کہ جی الحمدللہ 5 بیٹے ہیں، ایک کو تو مولوی بنا دیا ہے اور باقی جو 4 ہیں وہ ڈاکٹر ہیں۔ عجیب بات ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ اپنی اولاد کو تقسیم کرتے ہیں، کون کون جاہل رہیں گے، کون کون عالم بنیں گے، جی آپ تقسیم کرتے ہیں بہتر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کے اس میوات سے کم مجھے ایسا نمونہ دکھلا دو کہ تمہارے بچے تو پہلے قرآن پڑھیں، علم سیکھیں، پھر دنیا کے فنون سیکھیں انکار ہے۔ اس طرح ہمیں مکاتب قائم کرنے ہیں مسجدوں میں، کوئی مسجد کوئی مصلی ایسا باقی نہ رہے اور محلے کو کوئی بچہ ایسا باقی نہ رہے جس کا تعلق کسی مکتب سے نہ ہو۔ بچوں کا پکا پکڑ کے لانا پڑے گا آپ کو، ان کے والدین کو تیار کرنا پڑے گا اس کے لیے کہ بچوں کو مکتب بھیجیں۔ آپ مکتب کے لیے گشت کریں، بچوں کو پکڑ کے ایک مسجد میں 100 بچے ہونے چاہیے کم سے کم بچے کا، اور مکتب کا مطلب بچے نہیں ہے 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 8 سال کے بچے تک، یہ سب مسجد میں قرآن سیکھیں۔ یہ آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے کہ بھائی مکتب تو بچوں کے لیے ہوتا ہے، مکتب کا مطلب بچے نہیں ہے، مکتب کا مطلب ہے ہر مسلمان کو اتنا قرآن سکھلانا لازمی ہے جتنا قرآن سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ مکتب کا تصور بچوں کا رہ گیا ہے۔ ابو بڑھانی گدی میں تو جو 80 سال کا ہو گیا میں کیا قرآن پڑھوں گا؟ ارے تم پر نماز فرض ہے، 80 سال کے ہو یا 90 سال کے ہو، نماز تم پر فرض ہے، اور نماز کے لیے قرآن پڑھنا فرض ہے۔ کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے دوست ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ بڑی بات سب یاد رکھیں، قرآن صرف قرآن میں دے کر پڑھا جائے۔ آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں قرآن کو موبائل میں رکھنے کا، جس کی میرے یہاں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، قطعاً ایک حرف کے دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سوچیے آپ
اسی میں قرآن، اسی میں ننگی فلمیں، اسی میں قرآن، اسی میں اوریان. سوچیے تو صحیح، کہاں سے آپ کو یہ سوچیے؟ کس نے آپ کو اس کا مشورہ دیا ہے؟ کیا دلیل آپ کو اس کی؟ آدھے اسکرین پر سورہ فاتحہ، اسی آدھے اسکرین پر ننگی تصویر. آپ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کی شاید عقل خفت ہو گئی ہے، یا قرآن کی عظمت آپ کے دل سے نکل چکی ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، ریڈیو پر قرآن سننا ناجائز ہے اور سننے والے کو روکنا واجب ہے. اگر آپ نہیں روکیں گے سننے والے کو تو آپ گناہ گار ہوں گے. واجب کے چھوڑنے گناہ گار ہوں گے آپ، اگر آپ قرآن سننے والے کو نہیں روکتے جو قرآن ریڈیو پر سن رہا ہے. بتائیے آپ اسے موبائل میں ڈال کر بڑے خوش ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے. سوچیے اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے. آپ کہتے ہیں قرآن کی بے حرمتی ہے، آپ ننگی فلموں میں قرآن رکھ کے بس کہے کہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بتائیے، عجیب سوچ ہے. یہ کہہ دینا ہاں جی ٹھیک ہے قرآن میں پڑھ لو یا موبائل میں پڑھ لو. اچھا، آپ کے نزدیک قرآن موبائل میں کوئی فرق نہیں ہے؟ مجھے آپ کی رائے پر انتہائی حیرت ہے، آپ کے اجتہاد پر مجھے بڑا تعجب ہے. آپ سوچیے، آپ اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں لگانا قرآن کی بے حرمتی سمجھتے ہیں. آپ کے والدین کا کیا درجہ؟ اللہ کے اللہ اکبر اللہ. آپ سوچیے، آپ اس قرآن کو ان گندی تصویروں میں رکھ کر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے.